کہ جب پہرے دار ہی سو جائیں تو پھر قصوروار چور کو نہیں ٹھہراتے۔ مطلب کہ ہر بار دھوکہ دینے والا شخص ہی قصوروار نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہماری ناقص عقل بھی ذمہ دار ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے، تب تک ہم بار بار دھوکہ کھاتے جائیں گے۔ ایک لمحہ سوچیے گا رک کر کہ اگر ہمیں لوگوں کو پرکھنے کی عادت نہ ہو، ہم لوگوں کی باتوں پر ویسے یقین کر لیں، ہم اس کے کردار کو نہ دیکھیں، تو بتائیں غلطی کہاں ہے؟ قصوروار کون ہے؟ پھر غلطی ہماری ہے، ان کی نہیں۔ ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ سانپ کی فطرت ڈنگ مارنا ہے تو آپ بلا جھجک ہو کر سانپ کے پاس، سانپ کے قریب جا کر بیٹھ جائیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈنگ مارے گا۔ پھر آپ اس کو برا کہیں گے، کیا وہ منافق نکلا؟ آپ بتائیں کیا اس نے اپنی فطرت کے خلاف کچھ کیا؟ جواب ملے گا نہیں۔ اس نے صاحب وہی کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ، اپنے تجربے، اپنی سمجھ اور اپنے علم کو بڑھایا ہی نہیں۔ ہم نے صحیح طرح سے لوگوں کو جانچا ہی نہیں، ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ لوگ کس طرح کے ہیں، ہم نے کبھی زحمت نہیں دی اپنے آپ کو۔ اگر آپ نے ان سانپوں سے بچنا ہے تو آپ کو اپنی عقل کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے مشاہدے کو بہتر بنانا ہوگا، لوگوں کے عمل کو دیکھنا ہوگا۔ مطلب دوسروں کو کوسنے کی بجائے اپنی سوچ کو وسعت دیں۔ یاد رکھیے، جب عقل مضبوط ہو جاتی ہے نا، پھر دھوکہ کم ہو جاتا ہے۔